500 سال اللہ کی عبادت کر کے پہنچا، رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، اللہ کے پاس جا کر کے کہتا کہ میرے پروردگار مجھ کو تیری مہربانی نہیں چاہیے، میں نے سجدہ کیا ہے، اس سجدہ کی قیمت میں مجھے جنت دو۔ اللہ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو گھمنڈ ہو گیا ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال، مجھ کو فری میں جنت نہیں چاہیے میرے پروردگار، میں نے قیمت چکائی ہے، مجھے جنت دو۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال۔ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اچھا ابھی اس کو باپ سے بھیٹ ہوتی ہے، لے جاؤ جہنم کا ذرا نظارہ کراؤ۔ دور پہنچا، جہنم کی گرمی تلوے کے اندر آئی، دماغ کھول گیا، حلق خشک ہو گیا، ایک گلاس پانی مانگنے لگا۔ فرشتے نے کہا اللہ نے بہت فری میں پلایا، یہاں میں فری میں نہیں ملے گا، ایک گلاس پانی ملے گا 100 سال کی نیکی جائے گی، تیار ہو؟ کہاں تیار ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک گلاس پیتا 100 سال کی نیکی گئی، دوسرا گلاس چڑھاتا ہے 200 سال کی نیکی گئی، ایک ایک بات دیگرے 5 گلاس پی گیا، پیاس نہیں بجھی، اللہ نے پیاس کو بڑھا دیا، سجدے میں گر گیا، میرے پروردگار عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تیرے فضل اور تیرے انعام کی برکت سے آدمی جنت میں جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، یہ جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، ایک قطرہ نکلتا ہے، ایک قطرہ چھوٹا سا، جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا کمال ہوتا ہے؟ یہ بارود ہے۔ اس قطرے کو اگر آپ نے آنکھ کی سے باہر کیا، آنسو کی شکل میں قطرہ نکلا آنکھ کا، اور آپ نے اپنے گناہ کو یاد کیا تھا، اور اس کی یاد میں آنکھ سے پانی کا قطرہ نکلا، جانتے ہیں اللہ محشر کی گرمی سے نکال کر کے عرش کے سائے میں اس کو ڈال دے گا۔ چھوٹا سا قطرہ آنکھ سے نکلا ہے، خوف خدا میں نکلا ہے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آخری نمونے پر آ چکا ہوں، پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے آج اذان اور کل نماز، دھیان میں رکھیے گا، آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں، جگہ پر پکڑا کر کے چھوڑوں گا میں۔ آخری بات آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جنت میں 3 ہاتھ سے پانی ملے گا، 3 ہاتھ سے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، مطالعہ جلدی آ رہا، اور آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے، بائی پاس آپ کو لے جا رہا، جزائے خیر اللہ آپ کو دے، آپ نے ہر مشکل سے اپنے مقرر کو، اپنے مہمان کو نکال لیا، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 ہاتھ سے پانی ملے گا پینے کے لیے، ایک ہاتھ اپنا ہوگا، بھائی اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھاؤ پانی پی لو، بس جنت میں ایک ہاتھ اپنا ہوگا، دوسرا ہاتھ نوکر کا ہوگا، خادم کا ہوگا، وہ پلائے گا، ہم پیئیں گے۔ اور جو مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجیے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ خدا کا ہاتھ ہوگا اور ہم خدا کے ہاتھ سے پانی پیئیں گے، جنت میں ایسے خوش قسمتوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکار بھی ہے، کہ تیرے زمانوں مکار بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے پیغام بہت جلدی نکل گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو ہم اپنی غلامی نصیب فرمائے، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کے گھر میں سونا چاندی ہوتی ہے، سونا چاندی آپ کے گھر میں ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ سونا آپ کے گھر میں ہے، بیوی آپ کی زیور پہنتی ہے، اس کو ہاتھ میں لیجئے، ملیے، مل کر کے چھوڑ دیجئے اور سنیے، بدبو آتی۔
آپ کے گھر میں سونا ہے، تجربہ کر لیجئے جا کر، سونا ہاتھ میں لے کر کے ملیے، بیوی کا زیور ہے ہاتھ میں لے کر کے ملیے، اور اس کے بعد سونگھیے، بدبو آتی ہے۔ وہی سونا اگر دل کے اندر اتر جائے تو دل میں کتنی بدبو آئے گی۔ دوسری بات یاد رکھیے، سونا عورت پہنتی ہے، زیور ہے، اس کے باوجود بھی گنہگار ہے۔ وہ کون سی بدنصیب عورت ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زیور پہنتی ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتی، زیور پہننے کے باوجود بھی گنہگار۔ زیور ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے نہیں، دوسرے کی نمائش کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، زیور پہننے کے بعد بھی گنہگار۔ زیور تو ہے، اس سے پہلے سر جھکا کر کے چلتی تھی، جیسے ہی زیور پہنا سر اٹھا کر کے چلتی ہے، تکبر سے چلتی ہے، زیور پہننے کے بعد بھی گنہگار۔ تیسری بات یاد رکھیے، باپ آیا بیٹی کے پاس، کہا بیٹی مسئلہ حل ہو گیا۔ بیٹی نے کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے لیے رشتہ بہت بڑھیا لے کر کے آیا۔ تو بیٹی نے کہا لڑکا کیسا ہے؟ کہا ایک نمبر کا مالدار ہے، سونار ہے، ہیرے جواہرات کی دکان ہے، تم سے نکاح ہو رہا ہے، تم کو زیور پہنائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا جوان ہو کر، مسلمان ہو کر نبی کی سنت زندہ چہرے پر نہیں کرے، وہ میرا لحاظ کیا کرے گا؟ جو نبی کا ہی نہیں وہ میرا کیا ہوگا؟ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ کی انگوٹھی میں سونا ہے، سونا، مدرسے کا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے دیکھا ہے؟ یہ بیچارہ بھی گھبرا رہا کہ میں مدرسے کا آدمی تو نہیں ہوں، کل سے میرا داخلہ ہو جائے گا۔ خیر گھبرانے کی بات نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، انگلی میں انگوٹھی ہے، مدرسے کے بچے سے پوچھ رہا ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے کہیں دیکھی ہے؟ مدرسے کے بچے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے مقامہ گھاٹ ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، مدرسے کا بچہ تھا، سوال بادشاہ کا ہے، اس انگوٹھی سے بہتر تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ تو بچہ دھٹ سے کہتا ہے ہاں حضور اس انگوٹھی سے بہتر وہ انگلی ہے جس میں وہ انگوٹھی ہے۔ مارے خوشی کے بادشاہ نے بچے کو گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر کے کہا تمہیں دنیا بے وقوف سمجھتی، تو بے وقوف نہیں ہے، تو عقل مندوں کا عقل مند ہے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اسی طرح اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے اسی طرح صحابی بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں، صحابی سن رہے۔ اللہ کے رسول کی نظر ایک صحابی پر پڑی، وہ سونا کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، سونا کی انگوٹھی پہن کر کے بیٹھے ہوئے۔ ارے اللہ کا بندہ، عورت سونا پہنتی ہے، تو سونے کی انگوٹھی پہن کر کے بیٹھا ہوا، آ گیا۔ صحابی آگے چلے گئے، انگلی لا، انگلی بڑھایا، انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا۔ جلسہ ختم ہو گیا، لوگ جانے لگے، مجمع خالی ہو گیا، انگوٹھی پڑی ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، سلطہ کا آدمی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، حفنیہ کا آدمی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، وہ انگوٹھی وہاں پڑی ہوئی ہے۔ ایک عقل مند آدمی بولتا ہے ارے اللہ کے بندے تمہارے لیے سونا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی حرام ہے، لیکن تمہاری بیوی پہن سکتی ہے، تمہاری ماں پہن سکتی ہے، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ ماں کو دے دو، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ بیوی کو دے دو۔ اس صحابی رسول کا جواب سنیے، اللہ ایسا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جس انگوٹھی کو نکال کر کے رسول اللہ نے پھینک دیا، اب میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، قیامت تک نہیں اٹھا سکتا، کسی کے لیے نہیں اٹھا سکتا۔ مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں مسلمان ہے کون، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کہتا ہے کہ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، مسلمان کہتا ہے مسلمان ہو کر کدو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، مسلمان ہو کر کے کہتا ہے سر میں تیل لگانا زبردستی کی سنت ہے، مسلمان ہو کر کے کہتا ہے دایاں ہاتھ سے کھانا زبردستی کی سنت ہے، دونوں ہاتھ برابر جس سے چاہو کھا لو۔ یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ نبی کی سنت نبی کی پسند ہے، جو نبی کی پسند میں عیب لگائے، نبی کی سنت کو حقیر سمجھے، نبی کی سنت سے مقابلہ کرے، نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو دانت سے پکڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
رمضان میں خدا کو، ربیع الاول میں نبی کو، اور جنازے پر قرآن کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ربیع الاول میں یاد رکھیں گے، اس کے بعد زندگی کر کے لیے بھول جائیں گے۔ مشاعرہ چل رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر آ گیا شعر پڑھنے کے لیے، ماں کے پیٹ سے اس کا کان کٹا ہوا تھا، وہ آ گیا شعر پڑھنے کے لیے آ گیا، تو شعر پڑھتا ہے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، وہ مصرے کو چھوڑ کر کے پیسے پر اس کا دھیان چلا گیا، مصرا بھول گیا۔ حفظ یہاں کا آدمی چالو، سوچا کہ ایک ہی مصرے کو بار بار پڑھ رہا ہے، رگڑ رہا ہے، مصرا ضرور بھول گیا ہے، دال میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے۔ تو کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرا بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگاؤں؟ یہ سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی۔ اس نے کھسیا کر کے کہا، کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس نے کھسیا کر کے کہا میں اپنا مصرا بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا، سنتے ہی اٹھ کر کے اسٹیج پر آ گیا، کہ دیکھیے شاعر صاحب میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، لیکن آپ برا نہیں مانیں گے۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، جوڑا لگائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ کہ آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے ہیں، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، میں مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، برا تو نہیں مانیں گے؟ کہ نہیں برا نہیں مانیں گے۔ مصرا پڑھیے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اس نے آ کر کے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ وعدہ کیجئے انشاءاللہ نبی کا نام پیچھے ہوگا، نبی کا نام آگے ہوگا، کام پیچھے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے ناک کٹانے والے کو ذرا دیکھ لیجئے، نبی کا کام پیچھے ہوگا اور نام آگے ہوگا۔ ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا، کہ مونچے تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ سیرت کا جلسہ نکل گیا، دو پیغام میں آپ کے واسطے دے رہا ہوں، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، اس کی اگر آپ حفاظت کر لیں گے پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ بڑی جلدی سے آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ ابھی دیکھے ہوں گے آپ نے کہ چندہ ہو رہا تھا، کسی نے 1500 سے تعاون کیا، کسی نے نہیں دیا، مجبوری تھی نہیں تھی، یا دینے کا ارادہ تھا نہیں دیا، یہ پیسہ ہے، اسی کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ یہ پیسہ آدمی کو کب برباد کرتا ہے، یہ پیغام ہے، اس کو جلدی سے سن لیجئے گا۔ 1 سال میں آپ کو اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ میرا پیغام یہ ہے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، تھوڑا پیسہ رہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ رہے زیادہ خرچ کیجئے، لیکن حلال کمائیے۔ میں گارنٹی لے کر کے مسند رسول سے جاتا ہوں، آپ کو 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ مال کب انسان کو برباد کرتا ہے؟ کمانے سے پہلے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مال سے آدمی برباد ہوتا ہے۔ حاصل ہو گیا، حق ادا ہی نہیں کرتا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ حج کرتا ہے، اس مال سے آدمی برباد ہو رہا ہے۔ حاصل ہو گیا مال اور خرچ کرنے میں دیکھتا ہی نہیں ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، آدمی کو مال برباد کر دیتا ہے۔ حرام کب کماتا ہے آدمی؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کی وجہ سے۔ کنجوس آدمی کب ہوتا ہے؟ بچے کی وجہ سے۔ آدمی جہنم میں کیوں جائے گا؟ بچے کی وجہ سے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔
جب آدمی جیب میں پیسہ ہاتھ ڈالتا ہے پیسہ نکالنے کے لیے تو اپنے بچے کا منہ دیکھتا ہے تو پھر ہاتھ خالی نکالتا ہے، پیسہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ میں اس کو دے دوں گا تو اپنے بچے کے لیے کیا ہوگا۔ بال بچے کی محبت میں آدمی بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، مکھی چوس ہو گیا۔ دوسری بات، بچوں نے بیوی نے تانا مارا کہ تم نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، لوگ مکان بنا لیے، دکان بنا لیے، ترقی کر لیے، تم نے کوئی ترقی نہیں کیا۔ اب بیوی بال بچے کے تانے کی وجہ سے کل سے وہ آنکھ بند کر کے کمانے لگا، حلال کو نہیں دیکھ رہا، حرام کو نہیں دیکھ رہا ہے، جیسا آ رہا ہے ویسا کما رہا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، بچوں کو کوٹ کر کے کھلا رہا ہے، بچے کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے حرام کما رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام کمانے والا بیوی بال بچے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ نیکی تو لے کر کے آیا تھا لیکن بال بچے نے نیکی برباد کر دیا، اب یہ خالی ہاتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ کنجوس بنتا ہے آدمی بال بچے کی محبت میں، حرام کماتا ہے آدمی بیوی کے مطالبے پر، اور جہنم میں جائے گا آدمی بیوی کی وجہ سے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجیے۔ ہر انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی، ایک سب سے چھوٹا بھائی، ایک بیچ کا بھائی، مجلا بھائی۔ جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ ہر آدمی کے رشتہ دار ہے۔ جب آدمی مر جائے گا تو کندھا دے کر کے قبر تک لائے گا اور مٹی دے کر کے ایسے بھاگے گا جیسے لگتا ہے کہ جیل سے چھوٹ رہا ہے، یہیں تک رشتہ دار آپ کے ساتھ دیں گے۔ یہ پہلا بھائی۔ دوسرا بھائی انسان کا پیسہ ہے، آدمی مر گیا، قبرستان پہنچ گیا لیکن پیسہ گھر ہی میں رہ گیا۔ تیسرا بھائی جو سب سے چھوٹا بھائی ہے کہ زندہ تھا، ساتھ تھا، مر گیا، قبر میں ساتھ جائے گا، وہ انسان کا عمل ہے۔ اب بتائیے آپ کا سب سے وفادار بھائی کون ہے؟ جو آپ کا عمل ہے۔ عمل پر دھیان دیجئے، بیوی بال بچے پر کم اور رشتہ دار پر کم، اپنے عمل پر دھیان دیجئے، عمل سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ لوٹ کر کے لاتا تھا، بیٹا کو کوٹ کر کے کھلاتا تھا۔ جب مرنے لگا تو بیٹوں نے کہا ابا حضور تم تو قبر پکڑ لو گے، لیکن تم جو دنیا کو ٹھگے ہو تو لوگ ہم کو پکڑیں گے، ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ کہا بیٹا دیکھو تمہارا بھی حساب لگاتے، جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر بیٹھ کر کے رونا، کوئی پوچھے کہ کون تمہارا باپ مر رہا تو کہنا نہیں میرا دلدار جا رہا ہے، میرا باپ نہیں تھا، میرا یار جا رہا ہے۔ دوسرے بیٹے سے کہا کہ جب تم رونے لگو گے، قرض مانگنے والا جس کو میں ٹھگ کر کے جا رہا ہوں وہ پیسہ مانگنے کے لیے آئے گا تو کہنا کہ یہ میرا باپ نہیں جا رہا، میرا دلدار جا رہا ہے۔ ایک مسلمان سن رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے خدا خبردار رہنا، ہوشیار جا رہا ہے، یہ دنیا کو تو ٹھگ کر کے جا رہا ہے، اگر تم ہوشیار نہیں رہے یہ تم کو بھی ٹھگ لے گا۔ ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا، 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا، اور کیا کہتا تھا اللہ کی قسم ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے، ہم تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے۔ روز جاتا تھا، کھاری ہاٹ بیچ کر کے آتا تھا، اس کے بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے آ رہا تھا، پیشاب لگ گیا، اس کو پخانہ لگ گیا، پاکڑ کا درخت تھا، سائیکل بھی رکھ دیا، بٹوا بھی رکھ دیا، چلا گیا حاجت پوری کرنے کے لیے۔ اوپر جو بندر بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے آیا اور بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ اب جب یہ آیا تو دیکھا کہ بھئی آنکھ بند ڈبہ غائب، اصل اوزار غائب ہے، تو اب اس نے دیکھا تو بندر بٹوا لے کر کے اوپر گیا، وہ وہاں سے سکہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ اب اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر کے ہے مہاراج میرا پیسہ برباد مت کرو، مجھ کو واپس کر دو، ہم تم کو کیلا کھلائیں گے۔ تو بندر کو رحم آیا، ایک سکہ ادھر پھینکا، دوسرے سکہ ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹا، پانی میں بولتا ہے ٹباک۔ بندر کو بڑا اچھا لگا کہ باپ رے کتنی پیاری آواز ہے، اتنی پیاری آواز تو کسی گانا میں ہم کو سننے کو نہیں ملتی ہے۔ تو بندر کو اب تماشا سوجھا، وہ ایک سکہ نکالتا تھا پانی میں ڈالتا تھا، ایک سکہ ادھر پھینکتا تھا، ایک سکہ پانی میں ڈالتا تھا۔ یہ سمجھ گیا کہ ہے مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا تو وہ تو اوپر ہو گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ حلال کمانا ہے،
حساب سے خرچ کرنا، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. تو بدیا لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا. قذاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا. دھن دولت ناتی پوتا کیا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، ایک کنبا کام نہ آئے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. جب چلتے چلتے رستے میں یہ گھوم تیری ڈھل جائے گی. ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آئے گی. یہ کھیپ جو تو لا دی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی. بھی پوت جنوائی بیٹا کیا، بھی پوت جنوائی بیٹا کیا، بنجارن پاس نہ آئے گی. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. جلسہ بڑے خوبصورت ماحول سے گزر رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں بچے بھی جاگ گئے. یہ بچے کل سو جاتے بستر میں پیشاب کر دیتے، گنگا بہا دیتے. اے اللہ کا کرم ہے بستر بچا ہوا ہے. ان کے واسطے دعا کیجئے اللہ ان کو علم سے ہنر سے محروم نہ فرمائے. چوتھا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. میں اس جلسے میں 80 آدمی کو اگر کھڑا کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اگلا پلان کیا ہے. وہ بولے گا مکان بنانا ہے. ایسا مکان بنائیں گے کہ دنیا تعریف کرے گی. اس کے پلان میں کیا ہے؟ شداد کی جنت، شاہجہاں کا تاج محل، بس وہی مقصد ہے اس کا. مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بیکار پیسہ، بیکار پیسہ، بیکار پیسہ، نکما پیسہ، بیکار پیسہ، کسی کام کا پیسہ نہیں، وہ کون ہے؟ جو مکان میں لگتا ہے. وہ پیسہ پانی میں چلا گیا، وہ اوپر نہیں ہوگا. تجارت میں پیسہ لگاتے تو پیسہ پیسے کو کھینچتا. بے وقوف ہو، مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا، دریا میں پانی ڈال دیا، دریا میں پیسہ ڈال دیا. دنیا کا مکان آپ دیکھتے ہیں آپ کو غم ہوتا ہے. یہ غم کیسے ختم ہوگا یہ آج کے مطالعے میں آپ سنیں گے. دھیان سے رکھیے گا. جب آپ راستے سے گزرتے ہیں بڑا بڑا مکان آتا ہے نظر، مت دیکھیے. جو چھوٹا مکان نظر آتا ہے اس کو دیکھیے، بار بار دیکھیے، غور سے دیکھیے. بڑا مکان مت دیکھیے، چھوٹا مکان دیکھیے. چھوٹا مکان دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی. بڑا مکان دیکھیں گے آپ کو غم ہوگا. بڑا مکان دیکھیں گے تو آپ کو غم ہوگا، یار اس کا مکان اچھا ہے میرے مکان سے، آپ کو غم ہوگا. چھوٹا مکان دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، یار اس کے مکان سے تو میرا مکان اچھا ہے. اور آپ کو خیال آئے گا میرے پروردگار تو نے مجھے سر چھپانے کے لیے مکان تو دیا ہے، دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پلیٹ فارم پر سوتے ہیں، آسمان کے نیچے سوتے ہیں، اسے آسمان مکان تک نصیب نہیں ہے. آپ کا دل مضبوط ہوگا. دوسری بات یاد رکھیے، جتنا بڑا مکان آپ بنائیے ہر مکان میں 2 عیب ہے. 2 عیب. جتنا بڑا مکان بنائیے، جتنا پیسہ خرچ کیجئے، جتنا پیسہ برباد کیجئے مکان کے پیچھے، ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے. وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا. اور دوسرا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا یا تو مالک کو چھوڑنا پڑے گا یا تو مکان ہی اس سے چھٹ جائے گا. 2 بات میں ضرور ایک بات ہوگی. اور ہر آدمی مکان 4 مقصد کے لیے بناتا ہے. 4 مقصد. پہلا مقصد کیا ہے؟ سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، یہ مقصد صحیح ہے. دوسرا مقصد ہے مکان بنانے کا سردی گرمی سے اللہ بچا لے.
یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ تیسرا مقصد ہے کہ مکان میں آئے تو ذرا سکون ملے، بے چینی ختم ہو جائے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ چوتھا مقصد ہے ایسا مکان بناؤں گا کہ گاؤں میں اس سے بڑا کسی کا مکان نہیں ہوگا، سب میرے مکان کی تعریف کرے گا۔ اگر اس خیال سے آپ مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے بعد بھی آپ گنہگار ہیں۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے مطالعہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان بادشاہ، اس کا نام مسلمان بادشاہ برونائی کا سلطان، جانتے ہیں 1 گھنٹہ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ 1,35,000 1 گھنٹہ میں کماتا تھا۔ مسلمان بادشاہ برونائی کا سلطان کتنا کماتا تھا 1 گھنٹے میں؟ 1,35,000۔ یہ پیسے کا وہ کیا کرنے لگا؟ اس کے دماغ میں بھوت سوار ہو گیا شداد کی جنت کا، کہ میں ایسا مکان بناؤں گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ایسا مکان بنایا ہی نہیں ہوگا۔ اس نے جانتے کتنا بڑا مکان بنایا؟ اس میں کتنے کمرے تھے؟ 1787 کمرے تھے، 1787 کمرے۔ اور یہ جو لائٹ ہے 560 فانوس، اور بیت الخلا 257، سیڑھیاں 44، اور اس کو صرف 2 بیوی تھی۔ 2 بیوی کے غسل خانے کتنے بڑے تھے؟ 5 بڑے بڑے تالاب، مہانندہ فیل، کانکی فیل، 5 بڑے بڑے تالاب اس نے بنائے تھے بیوی کو غسل کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر سال 15 سے لے کر کے 20,000 لوگ بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاتے ہیں۔ جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمیں پیسہ ہے، اور بھوکوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شاندار محل ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، بڑھیا رہتی ہے، جھوپڑی ہے اور شاندار محل ہے۔ جھوپڑی کا دھواں نکل کر کے محل میں آتا ہے، محل کالا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ محل کیسا ہے؟ کہا حضور اس میں ایک عیب ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے چولہے سے دھواں نکلتا ہے اور محل کو تاریک کر دیتا ہے، اس جھوپڑی کو ہٹا دو آپ تو محل سے زیادہ خوبصورت اس میں سارا ہنر ہی ہوگا، عیب نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ بڑھیا کے پاس گیا، بڑھیا سے کہا اماں تیری جھوپڑی کے دھوئیں سے میرا مکان سیاہ ہو گیا، کیوں ایسا کرتی ہو؟ تو کہا میں کھانا پکاتی ہوں۔ کہا آج سے کھانا پکانا بند کرو، میرے یہاں سے مرغا آئے گا، مچھلی آئے گی اور شاہی دسترخوان ہوگا، تمہارے گھر کھانا نہیں پکے گا، میرے گھر کھانا آئے گا، میرے گھر سے تم کو کھانا ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ پورے ملک میں ہزاروں لوگ بھوکے سوتے ہیں، میں تمہارے گھر کی مچھلی کھا نہیں سکتی، مرغا کھا نہیں سکتی۔ کہا اماں ایک کام کرو، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جتنا پیسہ مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، میں تم کو اس کے بدلے بہتر سے بہتر زمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جھوپڑی یہیں رہے گی، میں اسی میں پیدا ہوئی ہوں، میں اسی میں مروں گی، میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میں تمہارے محل پر بری نظر نہیں ڈالتی، تمہارا اتنا بڑا محل ہے تم میری جھوپڑی پر بری نظر ڈالتے ہو، تمہارے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں بھوک ہے، آنکھ کی بھوک کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، کتے سے بدتر ہو جاتا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آ رہا ہے سلطہ جلسہ سننے کے لیے، ایک آدمی باہر کا آدمی دریا پار کر کے جلسہ سننے کے لیے آ رہا، چوراہے پر ایک آدمی کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کہ جلسہ کدھر ہے، آبادی کدھر ہے، بستی کدھر ہے، بتاؤ، سلطہ مجھے جانا ہے، جلسہ سننا ہے۔ اس آدمی نے سیدھے قبرستان بھیج دیا۔ وہ آدمی جب گیا تو دیکھا کہ ارے باپ رے، تو یہاں تو بڑی بڑی قبر ہے، یہ زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا، کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا وہ۔ پلٹ کر کے آیا، وہ آدمی کھڑا وہیں چائے پی رہا تھا۔ ارے کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہو تم، میں نے تمہیں بستی کے بارے میں پوچھا، تم نے مجھے قبرستان بھیج دیا، زندہ آدمی کو قبرستان بھیجا جاتا ہے، تم بھی کتنے بڑے بے وقوف آدمی ہو۔ اس کا جواب سنیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بستی اس کا نام ہے جہاں سارے لوگ آ کر کے بستے ہیں، وہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا،
میں نے قبرستان کو دیکھا ہے، یہاں سب لوگ آتے ہیں لیکن یہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا۔ اصل بستی تو اسی کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمارا اونچا مکان نہیں ہوگا، جیب کو دیکھ کر کے مکان بنائیں گے، تجارت میں زیادہ پیسہ لگائیں گے، مکان میں کم۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ آپ نے دھیان سے سنا، کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔